بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرس۔ پوری قوم کے لیے، عالم اسلام کے لیے، بلکہ انسانیت کا درد رکھنے والوں کے لیے ایک عظیم خوشخبری اس ویڈیو میں ہے۔ میں اپنے 150 ساتھیوں کے ساتھ اردن پہنچ چکا ہوں۔ الحمدللہ، فخر پاکستان، فخر اسلام، فخر انسانیت سینیٹر مشتاق صاحب رہا ہو چکے ہیں۔ وہ اپنے 150 ساتھیوں سمیت اس وقت اردن پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے اس ویڈیو میں مزید انکشافات کی ہیں کہ ان کو ایسی جگہ رکھا گیا تھا جہاں پر ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے تھے، ان کے پیروں میں زنجیریں تھیں یعنی بیڑیاں ڈال دی گئی تھیں، ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی تھی اور ان پر کتے چھوڑے گئے تھے۔ انہوں نے کہا یہ مجھ سے سلوک کیا گیا ہے، اور باقاعدہ میں اس ویڈیو کا لنک کمنٹ سیکشن میں چھوڑ رہا ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اپنے بھائیوں کی آزادی کے لیے ان پر جو ظلم ہو رہا ہے اس پر خاموش نہیں ہوں گا، مزید اس ناکے کو بار بار توڑوں گا، میں دوبارہ جاؤں گا۔ یہ ان کے باقاعدہ الفاظ ہیں، اور یہ پٹھان کا بچہ ہے، یہ پختون کا بچہ ہے، یہ دلیر ہے، یہ ضدی ہے، یہ سر پھرا ہے۔ میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں، یہ چلا جائے گا، اس کو کسی کا خوف نہیں ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں اللہ کہتا ہے جو اس دنیا میں رہ کے اس دنیا کی تیاری کرتے ہیں، یہ حقیقت میں انبیاء کے وارث ہے۔ وہ کہتے ہیں نا علماء انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث علماء بالکل ہیں، لیکن یہ بھی انبیاء کے وارث ہیں، یہ بھی شہداء کے وارث ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے، اس دنیا میں رہتے ہوئے پروٹوکول انجوائے نہیں کرتے، سینٹ کی سیٹ کے ساتھ چپکے نہیں رہتے، پولیٹیکل پارٹیز کے مینیفیسٹو نہیں لے کے پھرتے کہ کیا کون سی سیاسی جماعت ناراض ہو جائے گی، میری جماعت کا امیر ناراض ہو جائے گا یا وہ خوش ہو جائے گا، میں اس کو خوش کرنے کے لیے کون سا بیان دوں کون سا بیان نہ دوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں، جو انسانیت کی بات کرتے ہیں، جو اللہ کی مخلوق کی بات کرتے ہیں، اور اللہ کی مخلوق کنبہ ہے۔ خدا کی قسم انہیں سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ اور اس موقع پہ جن سفارتی ذرائعوں نے، اور اس موقع پہ پاکستان میں موجودہ جو سفارتی ذرائع ہیں انہوں نے بھی ان کی رہائی کے لیے کوششیں کی ہیں، ان کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ لیکن سوال پھر یہی ہے کہ اس مرد کے بچے نے اور ان کے ساتھ جو 499 ساتھی ہیں، 500 لوگوں کا یہ لشکر تھا، پوری دنیا کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ مظلوم کی مدد کرنے کے لیے فوجوں کی ضرورت نہیں ہوتی، پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی، ریسورسز کی ضرورت نہیں ہوتی، طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی، یونائٹڈ نیشن کی ضرورت نہیں ہوتی، IMF کی ضرورت نہیں ہوتی، ورلڈ بینک کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر ضرورت ہے تو دلیری کی ہے، اگر ضرورت ہے تو خوف خدا کی ہے، اگر ضرورت ہے تو انسانیت کی ہے۔ ہلا کے رکھ دیا اس ناکے کو جو غزہ کے ارد گرد باندھا گیا تھا، نہتے گئے تھے، خالی ہاتھ گئے تھے، چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں گئے تھے، اور پوری دنیا میں احتجاج ہوا، لیکن ہم ایز یوزول پاکستانی جو ہم سوئے رہے ہیں۔ ایمسٹرڈیم میں ہوا، اٹلی میں ہوا، اسپین میں ہوا، کینیڈا میں ہوا، پورے یورپ میں لوگ سڑکوں پہ نکلے۔ اتنے تو کرسمس والے دن نہیں نکلتے، اتنے تو گڈ فرائیڈے والے دن نہیں نکلتے، یقین کریں اتنے تو ایسٹر کے دن نہیں نکلتے۔ اور اس پر ہم ان قوموں کو بھی سلوٹ پیش کرتے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر وہ کھڑے ہوئے۔ اور ساتھ ساتھ وہ جو گریٹا تھمبرگ ہے، ایک آٹسٹک بچی ہے، میں اس کی تصویر باقاعدہ شیئر کر رہا ہوں۔ یہ آٹسٹک بچی ہے، لیکن آٹزم کے مختلف فیزز ہوتے ہیں، کچھ لوگ اس سے نکل آتے ہیں، مگر یہ ڈائیگنوز، اگر آپ ان کے ٹویٹر کو بھی دیکھیں، آٹسٹک ہے۔ یہ آٹسٹک وہ ہوتے ہیں جو ذہنی طور پہ، میں یہ نہیں کہتا اب نارمل ہوتے ہیں، لیکن ان کو کچھ نیورو ڈیولپمنٹ ڈس آرڈر ہوتا ہے، دماغی مسائل ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود اس بچی نے بھی پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ اور کون لوگ اس کا مقابلہ ملالہ یوسفزئی سے کرتے ہو؟ ملالہ یوسفزئی جیسی لاکھوں کروڑوں بھی اگر ملالہ یوسفزئی آ جائیں تو وہ جو گریٹا تھمبرگ ہے اس کے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں ہے، تو اس کا موازنہ اس سے مت کریں۔ اور میں یہاں پہ ایک اور آپ کو پیغام دے دوں، سینیٹر مشتاق نے علماء کو بھی، علماء کی میں بات نہیں کر رہا، علماء حق کی بات نہیں کر رہا، لیکن علماء سو کی جو ممبر میں بیٹھ کر کبھی فلسطین کی بات کرتے تھے، کبھی غزہ کی بات کرتے تھے، کبھی کشمیر کی بات کرتے تھے، کبھی بوسنیا کی بات کرتے تھے، کبھی اسلام کو خطرے میں دیکھتے تھے، کبھی کہتے تھے کہ جی پاکستان جو ہے اس پر یہود و نصارہ کا قبضہ ہو گیا، پاکستان جو ہے اس پر فورن ایجنٹس آ گئے، پاکستان جو ہے اس کی معیشت کو سود آلود کر دیا گیا۔ صرف باتوں کی حد تک، صرف باتوں کی حد تک انہوں نے کام کیا۔ جس طرح علامہ اقبال نے، میں پچھلی دفعہ بھی کہا تھا، رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا نا علم دین شہید صاحب کے بارے میں کہ ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا، تو میں یہاں پہ کہوں گا کہ پختونہ دا منڈا بھی بازی لے گیا، یعنی سینیٹر مشتاق پختونوں کی نسل سے ہے، یقین کرو، دلیر ہے۔ جو دلیر ہے اس کی دلیری کو آن کریں۔ اور وہ بار بار پتہ کیا کہہ رہے ہیں، میں دوبارہ جاؤں گا، اور میں بار بار کہہ رہا ہوں اس نے دوبارہ چلے جانا ہے۔ اور میں
امید کر رہا تھا وہ پولیس آفیسر جو انہیں اس طرح انگلی دکھا رہے تھے وہ ان سے معذرت کر لیں گے، لیکن انہوں نے اس سے معذرت نہیں کی۔ لیکن یہاں پر میں پھر کہتا ہوں کہ ہم پاکستان کے فورن آفس کو اور بالخصوص جو ہماری فورن منسٹری ہے، چاہے اسے ساگڈار صاحب لیڈ کریں، لیکن آنیسٹلی اسپیکنگ ہماری جو فورن منسٹری ہے اس کو ادارے لیڈ کرتے ہیں، اگر کھل کے سننا ہے تو کھل کے سنیں۔ میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کا کیس لڑا ہے۔ جو سچ ہے یار وہ بولا کرو، یہ نہ دیکھو ویوز کس پہ زیادہ آتے ہیں، جس سے جو اچھا کام کرو اس سے سپورٹ کرو۔ تو یہ بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے، یہ ایک پیغام ہے پوری دنیا کے لیے کہ انسانیت کی آواز اٹھانے کے لیے آپ کو امریکہ کا، آپ کو سعودی عرب کا، آپ کو کسی استعاری قوت کا، یہ کلونیل پاور کا غلام ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو میڈیا کی وہ نہیں چاہیے، سپورٹ نہیں چاہیے، آپ کو کسی پولیٹیکل پاپولر نیریٹو کا سہارا نہیں لینا پڑتا۔ اگر آپ یقین محکم کے ساتھ کسی بھی نیک مقصد کے لیے جڑ جائیں تو اللہ رب العزت کی نصرت آپ کے ساتھ آتی ہے۔ اور اب میں یہ چاہوں گا کہ جماعت اسلامی کی جو لیڈرشپ ہے، بالخصوص جو ان کے امیر ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب، وہ والنٹیرلی ریزائن کر دیں۔ اگر مولانا مودودی کا فلسفہ انہوں نے پڑھا ہے، اگر اسلام کا فلسفہ انہوں نے پڑھا ہے، اگر وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے سے بہتر کو اپنے منصب پر بٹھاؤ، تو مجھے بتائیں سینیٹر مشتاق احمد سے بہتر کوئی منصب اس منصب کا جو جماعت اسلامی کے امیر کے پاس حافظ نعیم الرحمان صاحب کے پاس ہے، سینیٹر مشتاق سے بہتر کوئی اس کا مستحق ہو سکتا ہے؟ کوئی ڈیزرو کر سکتا ہے؟ یقین کریں ایسی لیڈرشپ پاکستان کو بھی چاہیے۔ سینیٹر مشتاق جیسے لوگ ہمیں چاہیے جو ادھر مظلوم کی بھی آواز بنے، ادھر غریب کی بھی آواز بنے۔ ہمارے ہاں کیا ہے اس وقت لاہور شہر میں کیا ہے، میں باہر جاتا ہوں تو سب سے پہلے مجھے وارڈن پڑ جاتے ہیں، میرے ساتھ وارڈن جڑ جاتے ہیں، مجھ پہ چلان کر دیتے ہیں، پتہ نہیں ای چلان کتنے ہیں۔ اپنی دکان پہ جاتا ہوں تو وہاں پر پیرا فورس والے آئے ہوتے ہیں، اس وقت تو ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ اپنی فیکٹری جاتا ہوں تو انوائرمنٹ والے آ جاتے ہیں۔ ہمارے لیے تو جو اپرچونٹیز ہیں اس کو سکویز کیا جا رہا ہے۔ اس وقت ہمیں ایک عوامی لیڈرشپ کی ضرورت ہے، عوام کے جذبات جو سمجھ سکے۔ یقیناً عمران خان کے دور میں جو کرونا آیا تھا، مجھے ایک بندے نے بڑی شاندار بات کی تھی، اس نے کہا لوگ خان پہ تنقید کرتے ہیں، میں آج بھی کہتا ہوں خان سے بہت غلطی ہیں، لیکن خان کے متعلق جو اس نے ایک بات کی تھی، میں اس بندے کا بھی قائل ہو گیا کہ یار اس نے پوری ریسرچ کی۔ اس نے کہا لوگ خان پہ تنقید کرتے ہیں کہ خان نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، خان نے برباد کر دیا، خان نے کسی کو نہیں چھوڑا، بدتمیزی بد تہذیبی کا کلچر وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس نے کہا اس نے کرونا میں ہمیں 2 سال زندہ رکھا تھا۔ اس نے کہا اگر خدا نہ خواستہ ان کے دور میں کرونا آ جاتا، ابھی تو کرونا نہیں ہے تو ہم کاروبار نہیں کر سکتے، ریڑیاں ہماری اٹھائی جاتی ہیں، باہر جاتے ہیں تو 10,000 چلان کروا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر ان کے دور میں خدا نہ خواستہ کرونا آ جاتا تو ہمارا کیا حال ہونا تھا؟ یہ اس بندے کا سوال ہے۔ اور پاکستان دوسرے نمبر پہ انٹرنیشنل لیول پر آیا تھا کرونا کو مینیج کرنے میں۔ تو جو جس کا کریڈٹ ہے بھائی اس سے دو، تبھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہم حق سچ تک پہنچ سکیں گے۔ چھوڑ دیں پارٹی بازی، جو جہاں سچا ہے اس کی تعریف کرو۔ اور اس وقت میں کہتا ہوں کہ پاکستان کا شہبالہ، امت مسلمہ کا فخر جس کے سر پہ جاتا ہے وہ سینیٹر مشتاق احمد ہے۔ تقریباً 57 اسلامی ممالک ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کے ہیڈ آف سٹیٹ، ان کے ہیڈ آف گورنمنٹ، ان کے بادشاہت، جہاں جہاں جو کچھ مرضی ہے، یقین کریں سینیٹر مشتاق کے پاس کو بھی نہیں ہے، ان کے پاس سے بھی نہیں گزرے۔ اگر یہ چاہتے ہیں نا امت مسلمہ ترقی کرے، میں تمام عالم اسلام کو کہتا ہوں سینیٹر مشتاق کو اپنا لیڈر بنا لیں، ان کو OIC میں کوئی عہدہ دیں۔ یہی موقع ہوتے ہیں لیڈر بنانے کے، یہی موقع ہوتے ہیں کسی کی صلاحیتوں سے، کسی کی وہ فہم و فراست سے، کسی کی دلیری سے فائدہ اٹھانے کے۔ یہ بار بار موقع نہیں ملتے۔ اگر امت ایک جسم کی مانند ہے تو آج میں پوری جو OIC کی قیادت انہیں کہتا ہوں کہ سینیٹر مشتاق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور جو لوگ بھی ان کے ساتھ گئے وہ بھی ہمارا فخر ہے۔ یہ موت کے منہ میں گئے تھے، ان کو یہ نہیں معلوم تھا واپس آئیں گے کہ نہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ ان قوتوں کے آگے کون ٹھہرتا ہے؟ امریکہ تو ان کا بلو آئیڈ بوائے ہے، UN ان کے گھر کی لونڈی ہے، کیا کچھ نہیں انہوں نے کیا، کسی نے ان کا کچھ بگاڑ لیا؟ رب کعبہ کی قسم یہ موت کے منہ میں گئے تھے، اور جو دنیا دار ہے وہ کہے گا یہ خودکشی کرنے گئے تھے۔ اور جواد احمد صاحب، میں آپ کو کہتا ہوں، آپ نے کہا کہ سینیٹر مشتاق کو عہدوں کا شوق ہے، کیمرے کا شوق ہے، پاپولیرٹی کا شوق ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت والی چادر پہنا دی ہے، میرے اور آپ کی طرح کے ہماری نسلوں میں بھی اگر کوئی ایسی پہن لینا تو ہم خوش قسمت ہوں گے۔ میرا خیال ہے 2 ارب سم تھنگ آبادی ہے مسلمانوں کی، کسی شخص کو اتنی عزت نہیں ملی جو سینیٹر مشتاق اور ان کے ساتھ جو دیگر لوگ ہیں ان کو جو عزت اللہ نے دے دی ہے۔ یہ عزت اللہ دیتا ہے،
ایک جواد احمد کے ٹویٹ سے، بلال شفیق کے ویلوگ سے نہ کسی کو عزت مل سکتی ہے، نہ کسی کو ذلت مل سکتی ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ میرے رب کے ہاتھ میں عزت ہے. جواد صاحب، آپ کو دنیا میں کتنے لوگ جانتے ہیں، اور آپ کی وجہ شہرت یا وجہ بدنامی پچھلے دنوں کیا بنی، میں اس پہ بھی بات نہیں کرتا، مگر آپ نے سینیٹر مشتاق کے متعلق جو الفاظ استعمال کیے انتہائی تکلیف دہ تھے. مجھے شک ہے کہ بعض اوقات میں سمجھتا ہوں کہ آپ ذہنی طور پہ اپسیٹ ہیں، اس سے زیادہ میں اب کیا آپ کو کہوں. تو اپنا ایک بندہ وزاداری رکھتا ہے، یہ بندہ سرمایہ اس قوم کا. اور اقبال نے جس کو شاہین کہا یہ وہ شخص ہے، اقبال نے جسے کلندر کہا یہ وہ شخص ہے. ایک لمحے کے لیے سوچیں، میں آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہوں، ہم سینیٹر رہ چکے ہوں، ایک پولیٹیکل پارٹی میں ہماری اچھی خاصی سے ہو، ہم کہیں گے یار چھوڑو بس، کتابوں کی حد تک، ٹویٹ کی حد تک، ویلاگ کی حد تک، موٹیویشنل سپیکر بننے کی حد تک ہم غزہ کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، ورنہ ہم پاگل ہیں. ہمیں کچھ ہو گیا ہمارے بچوں کو کون دیکھے گا. یار یہ بندہ موت کے منہ میں گیا باقی ساتھیوں کے ساتھ. یہ ہے پاکستان کا ہیرو، یہ ہے عالم اسلام کا ہیرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.